یہ بتائیے کہ ہم سب سفر کے بارے میں مختلف حدود ہمارے فقہا کے ملتی ہے، اتنے میل اتنے کلومیٹر، اور بعض آثار و روایات سے استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اتنا مدینے سے نکلے تھے تو وہاں پر آپ نے جا کر جو ہے وہ قصر نماز شروع کی. تو ہم عام مسلمان کو یہ اگر اختیار دے دیں گے کہ وہ خود فیصلہ کرے کیا چیز سفر میں اس کے لیے باعث مشقت ہے، کوئی دماغ کہتا ہے کہ کچھ طے کر کے بتانا چاہیے کہ اتنے کلومیٹر ہو یا اس طرح سے آپ ایک شہر سے باہر نکلیں تو سفر ہو جانا چاہیے، یہ ہم عام لوگوں کی انٹلیکٹ پہ کیسے؟ ہر روز ایک نئی بات طے کریں گے، اس لیے کہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اس میں نئی نئی سواریاں آ رہی ہیں، نئے نئے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے ذرائع وجود میں آ رہے ہیں. تو یہ لوگوں ہی پر چھوڑا جائے گا. لوگوں کے بارے میں اطمینان رکھنا چاہیے. وہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. ان کے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ ان عبادات کی اہمیت کو سمجھو. وہ جب سمجھیں گے تو اسی وقت کسی رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے جبکہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کا فیصلہ وہی کریں گے. ٹھیک. اچھا، ہم سب زکوٰۃ کے حوالے سے ایک دو سوالات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ لیتے ہیں. آپ جو نئی پیداوار کی صورتیں ہیں اس پر بھی اطلاق کرتے ہیں. دین میں جو پیداوار کا نصاب اور شرح بیان ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ کر نصاب کے بارے میں تو آپ کا نقطہ نظر واضح ہے، جو شروحات ہیں ان پر پابندی لازم ہے ہم پر. یہ بتائیے گا، سوال پوچھا ہے کہ پیداوار پہ ظاہری بات ہے جب بھی پیداوار ہو رہی ہے تب زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، تو پورا سال میں 10 پیداوار ہوئی ہیں، کسی فیکٹری میں انہوں نے 10 دفعہ زکوٰۃ ادا کی. اب سال کے آخر میں جو مال بچ گیا ہے جس پہ بچت کی زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ جس مال پہ پیداوار کی زکوٰۃ دی جا چکی ہے وہ بھی ظاہری بات ہے بچا ہوا مال اب بچت کا حصہ ہے، تو کیا اس پہ دوبارہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ بچت بن گیا ہے نا، اس کی نوعیت تبدیل ہو گئی، وہ آمدنی سے نکلا. آپ خرچ کر لیتے، آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، جہاں چاہے خرچ کریں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں تھی. لیکن جس وقت وہ بچت کی حیثیت اختیار کر گیا اور زکوٰۃ کا دن آ گیا تو پھر اس پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی. بچت پر اصل میں 2.5% زکوٰۃ ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سب عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سونے چاندی کے وغیرہ اور ان کے مناسب کی کچھ رقم پڑی ہے تو اس سے نصاب بناتے ہیں، لیکن یہ جو جواہرات ہیں ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے زکوٰۃ لینا بہت مشکل تھا. اولاً تو بہت ہی کم تھے، یعنی عرب میں کون سے لوگوں کے پاس جواہر کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے. دوسرے یہ ہے کہ سونے کو تو آپ توڑ سکتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، یعنی اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا ایک حصہ یا کوئی ایک بالی ہے یا کوئی ایک کیل ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے سونے کی بنی ہوئی اور آپ نے وہ زکوٰۃ میں دے دی. لیکن جواہر کے معاملے میں یہ ہو نہیں سکتا. اس کو آپ توڑیں گے تو بس وہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی قیمت ہی باقی نہیں رہے گی. تو اس لیے اس کو مستثنیٰ کر دیا گیا. لیکن اب جب ہم روپے میں زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں ہیں اور ہمارے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے تو زکوٰۃ لینی چاہیے جواہر. اس میں زکوٰۃ لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا، ہم سے یہ بتائیے گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوتی ہیں. آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ نے کوئی پلاٹ لیا ہے گھر کی تعمیر کے لیے. ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے رئیس ہیں، بڑے بڑے عمراء ہیں، ان کے پاس تو ذاتی استعمال کے اربوں روپے کی جائیدادیں ہوتی ہیں، جہاز ہوتے ہیں اور میلوں پہ مربوں میں پھیلے ہوئے ان کے محلات ہوتے ہیں. تو یہ تو بظاہر ایک خلاف عقل بات لگ رہی ہے کہ غریب کے پاس اگر ذاتی استعمال کی سائیکل ہے، کوئی چیز ہے، اس کی ملکیت تو چلے سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ جو ارب پتی لوگ ہیں ان کی تو بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، تو وہ تو ذاتی استعمال کا بھی کینوس بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ ان جائیدادوں کو بحال رکھے ہوئے ہیں نا، ان کو مینٹین بھی کرتے ہیں، اور وہ جائیدادیں ان کو جس کاروبار سے ملتی ہیں وہ کاروبار بھی چلا رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو کروڑوں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، بہت اہم بات. ہاں، ان کے ذاتی استعمال پر نگاہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذاتی استعمال کو مستثنیٰ ہی رہنا چاہیے. غریب آدمی اگر زکوٰۃ فرض کر لیجئے کہ اس پر عائد ہو بھی گئی ہے 10 روپے دے گا، وہ کروڑوں میں دے رہے ہوتے ہیں. تو نسبت تناسب تو وہی رہنا ہے ہر حال میں. ٹھیک. اچھا، آخری سوال غم صاحب، زوال کے جو اوقات ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اور یہ کون کون سے ہیں؟ کہ فرض اور نفل دونوں نمازیں اوقات میں پڑھنا ممنوع ہے؟ یہ اصل میں سورج جس وقت غروب ہو رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج نصف النہار پر آ گیا ہے، تو بالعموم سورج کو پوجنے والے ان موقعوں پر سورج کی عبادت کرتے رہے ہیں. سد ذریعہ کے اصول. چنانچہ سد ذریعہ کے اصول پر یہ کہا گیا کہ تم ایسا نہ کرو کہ دنیا میں کئی ہزار سال تک سورج کی پرستش ہوئی ہے. سورج سب سے بڑا دیوتا رہا ہے. تو یہ سد ذریعہ ہے. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک خرابی سے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے روک دیا جاتا ہے. عامت الناس کے لیے اس طرح کی پابندیاں ضروری ہوتی ہیں کیونکہ وہ فلسفیانہ سطح پر ساری چیزوں کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. ٹھیک. اور یہ پریونٹیو میجر جو ہے یہ حرم میں لاگو نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں حرم میں حرم میں کوئی پابندی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو بندہ اپنے پروردگار کی گویا بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو کوئی امکان نہیں ہوتا کہ وہاں دوسرا کوئی تصور پیدا ہوگا. وہاں پابندی نہیں ہے.